اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خواتین کی ملازمت کے حوالے سے ہمارے ہاں لوگوں کی مختلف آراء رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو بالکل ہی حرام سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بالکل ہی جائز سمجھتے ہیں، کچھ لوگ احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو آج کے ہم اس مختصر سے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کا ملازمت کرنا، خواتین کا نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلنا کس حد تک جائز ہے، شرعاً اس کی کتنی گنجائش ہے اور کب تک اس چیز کو برداشت یا گوارا کیا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے سورۃ القصص میں ایک ہی جگہ پر، ایک ہی واقعہ میں، ایک ہی موضوع میں ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعونیوں کے ڈر سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدین کی طرف، تو وہاں سورۃ القصص میں واقعہ موجود ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ موجود تھے، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اپنے گھر کے لیے کچھ پانی جمع کر رہے تھے۔ تو اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بچیوں کو، دو جوان لڑکیوں کو دیکھا، وہ بالکل ایک کونے پر، ایک کنارے پر کھڑی ہیں، اور اندازہ یہی لگ رہا تھا، سیاق سباق یہی بتلا رہا تھا کہ یہ اس تلاش میں ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں یا پھر یہ کہ ہمیں کوئی پانی بھر کے دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بالکل وہی وجہ بیان کی کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اس وقت تک تو پانی نہیں لے جا سکتی، اس وقت تک ہم پانی جانوروں کو نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ لوگ نہیں چلے جائیں گے۔ تو یہ خواتین کے کام کے لیے باہر نکلنے کی پہلی شرط کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ آج اگر ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی بیٹی باہر ملازمت کرتی ہے، نوکری کے لیے جاتی ہے، ہو سکتے ہیں حالات مجبور کر دیتے ہیں، عورت کو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، عورت باہر جائے، نوکری کرے، ملازمت کرے، لیکن اس کی سب سے بنیادی شرط یہی کہ مرد و زن کا، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے اگر الگ سے ادارے ہیں، ان کا مستقل ایک سیپریٹ سسٹم ہے، وہاں وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ جب کام ہو رہا ہے، کام کرنے والی خواتین ہیں، جن کے ماتحت کام کر رہی ہیں وہ بھی خواتین ہیں، جو کولیگز ہیں وہ بھی خواتین ہیں، تو وہ پورا سیٹ اپ خواتین کا اگر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صورت بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن بچیوں سے یہ مکالمہ کیا، جن بچیوں سے پوچھا، وہ دراصل حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، وہ یہاں آئی ہوئی تھی پانی کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر دیکھیے انہوں نے جو پہلی وجہ بیان کی وہ یہی کہ جب تک لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیں گے، لوگ نہیں چلے جائیں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گی۔ تو خواتین کے کام کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی پہلی اور بنیادی شرط یہی کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، ان کی گیدرنگ نہ ہو، ان کی مکسنگ نہ ہو، مرد اپنے کام کرے، اپنے الگ اداروں میں بسیں، عورتیں الگ اپنے اداروں میں کام کریں، تو بالکل یہ بالکل بے غبار سی چیز ہے اور بالکل واضح ہے۔ اور دوسری شرط خواتین کی ملازمت کے حوالے سے یہ ہے کہ انتہائی کوئی اشد قسم کی، کوئی بہت سخت قسم کی مجبوری ہو، مجبوری کے بغیر تو عورت ملازمت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو معاش کی ذمہ داری ہے، جو روزمرہ معاملات چلانے کی، گھر چلانے کی، اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے، اولاد کا خرچ برداشت کرنے کے لیے، گھر کا سارا نظام چلانے کے لیے جو پیسے کی، جو معاش کی ذمہ داری ہے، وہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے رکھی، عورت پر نہیں رکھی۔ مرد اپنی گنجائش میں رہ کر، اپنے حالات میں رہ کر، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق جو بھی کمائی کرتا ہے اسی میں گزارا کرے، عورت کی شرعاً کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، علماء کرام نے واضح لکھا ہے، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو صاحب جائیداد ہے، جس کا کوئی کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، یا وراثت سے اس کو بہت کچھ ملا ہے اور وہ انتہائی مالدار ہے، مگر اس کا جو خاوند ہے وہ متوسط یا غریب ہے، اور یہ عورت اپنے خاوند کو کچھ بھی نہیں دیتی، تو وہ مرد اسے زبردستی نہیں لے سکتا۔ عورت اگر ملازمت کرتی ہے یا عورت کو وراثتاً کچھ ملا ہوا ہے، عورت کو بزنس سے کچھ پرافٹ مل رہا ہے، والدین کی طرف سے کوئی ہدیہ اور گفٹ ملتا رہتا ہے،
جو کچھ بھی ہے وہ عورت کی ذاتی ملکیت ہے، تو عورت کی ملکیت مرد اس کا کلیم نہیں کر سکتا کہ جناب اتنا پر منتھ مجھے دے دیا کریں، گھر کے فلاں جو اخراجات ہیں وہ آپ کے ذمہ نہیں، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بلکہ کتاب النکاح میں اگر دیکھیں تو یہ بنیادی شرط ہے کہ رشتہ تبھی کرنا مناسب ہے، اسی وقت اس مرد کو بیٹی دینا، اپنی بہن دینا جائز ہے، اسی وقت اس کا شادی اور نکاح کرنا جائز ہے جب وہ اس قابل ہو کہ اپنے کنبے کا پیٹ پال سکے، اپنی بیوی کو، اپنے آنے والے بچوں کو 2 وقت کا کھانا، مناسب لباس، مناسب مکان، یہ ساری چیزیں اگر مرد پرووائڈ کر سکتا ہے تو وہ شادی کرے، ورنہ تو ایسے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی، اپنی بہن کو اس کا رشتہ دینا ہی جائز نہیں ہے سیدھے سے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ گھر چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے، وہ عورت کی نہیں ہے۔ وہ یہ عذر نہیں کر سکتا جی میں غریب ہوں، یہ عورت بھی میرا ہاتھ بٹائے، اس کے پاس مال ہے تو یہ شیئر کرے، نہیں، عورت ہاں اپنی طرف سے دے دے، اپنی خوشی سے دے دے، یہ الگ چیز ہے۔ مرد فورس نہیں کر سکتا، زبردستی اس سے لے نہیں سکتا۔ جو عورت کی ملکیت ہے، عورت خود اس کی مالک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عورت اپنے اثاثوں کی، اپنے ملکیتی رقم کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ وغیرہ بھی خود ادا کرے گی، اس کی طرف سے مرد ادا نہیں کرے گا۔ مرد کا جو حساب ہے وہ الگ ہے، اور گھر چلانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کا ملازمت کے لیے باہر نکلنا، نوکری کے لیے باہر نکلنا تبھی جائز ہوگا جب اس کی کوئی اشد مجبوری ہو، خدا نخواستہ بیوہ ہو گئی ہے، بچے چھوٹے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ غیر شادی شدہ تھی اور والدین کا سہارا نہیں ہے، اور بھی کوئی بھائی وغیرہ اس کا سہارا نہیں بن رہا۔ اس طرح کی اگر کوئی مجبوری والی، کوئی اضطراری کیفیت اس پر طاری ہے کہ جی اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، اپنے کسی ذاتی کاروبار کے لیے، کسی مناسب حلال روزگار کے لیے اگر باہر نہیں نکلتی تو اس کا گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ اور یہ جو شک ہے، یہ جو اجازت ہے، یہ بھی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی واقعہ سے ملتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی مدد کی اور انہیں پانی بھر کے دیا، تو ان بچیوں نے یہ ساتھ کہا ابونا شیخ کبیر، کہ جو ہمارے والد ہیں وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، یعنی والد بوڑھے آدمی ہیں، وہ چونکہ خود نہیں آ سکتے اسی لیے مجبوری تھی، ہم بہنیں گھر سے باہر نکلی ہیں۔ تو پہلی شرط عورت کے کام کے لیے باہر نکلنے کی، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، مکس ماحول نہ ہو، اور یہ نکلنا بھی اسی وقت پایا جائے جب عورت کا نکلنا مجبوری ہو۔ اگر مجبوری نہیں ہے، والدین ہیں ماشاءاللہ، اچھے کھاتے پیتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کا شوہر ہے یا بیٹا ہے، یا پھر اس کے کسی نہ کسی درجے میں اگر کفالت ہو رہی ہے، تو عورت کے اس عالم میں گھر سے باہر نکلنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ مجبوری ہے، کوئی نہیں ہے کمانے والا، تو ایسی عورت تو دوران عدت بھی گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے صراحت کے ساتھ کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے سوگ میں 4 ماہ 10 دن تک عدت گزار رہی ہے گھر میں، اور اگر اس کا کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ عورت دن کے اوقات میں گھر جا کر محنت مزدوری کر کے شام سے پہلے گھر واپس آ جائے، اس کی عدت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور تیسری شرط جو ہمیں اسی واقعے سے ملتی ہے کہ جب اس مجبور عورت کا مسئلہ حل ہو جائے، کمانے والا کوئی نہیں تھا، گھر کا نظام نہیں چل رہا تھا، اللہ نے انتظام فرما دیا، کوئی کمانے والا مل گیا، اس عورت نے نکاح کر لیا، بچے بڑے ہو گئے، کہیں سے کوئی آمدنی شروع ہو گئی، جو بھی سبب بنا کہ اس کی مجبوری ختم ہو گئی، تو جب مجبوری ختم ہو جائے عورت فوراً پھر گھر بیٹھ جائے۔ یعنی عورت کو ملازمت کے لیے باہر شریعت نے اجازت دی تھی بامر مجبوری، جب مجبوری ختم ہو گئی ہے تو یہ عورت اپنی مجبوری ختم ہونے کا ادراک اور احساس کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ جائے۔ بالکل یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کا حصہ بن گئے، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں، چونکہ یہ قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں، طاقتور تھے، کام وغیرہ بھی اچھی طرح کر لیں گے، اور امانت دار بھی ہیں، باکردار آدمی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کے ملازم بن گئے، بالآخر وہ داماد بھی بن گئے۔ تو اسی طرح وہ عورتیں، پھر وہ بچیاں گھر میں بیٹھ گئیں۔ تو یہ 3 شرطیں ہمیں قرآن کے اسی ایک واقعے سے ملی کہ عورت اس وقت گھر سے باہر نوکری کے لیے نکلے جب اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو، اور مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو اس ماحول میں، اور تیسرا یہ کہ جب اس کی مجبوری ختم ہو جائے تو یہ عورت گھر میں واپس بیٹھ جائے۔
اب یہ تو ہے عام نوکری کے لیے، اگر کوئی عورت نوکری کے لیے نکلتی ہے، مجبوری کے لیے، کمانے کے لیے، مگر ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اپنے علماء کرام کے اقوال کو دیکھتے ہیں، تو کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں نوکری کی نیت نہ ہو تب بھی کچھ فیلڈز، کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جہاں عورت کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر تعلیم کے ادارے ہیں۔ اب تعلیم کے اداروں میں جو خواتین کام کر رہی ہیں، یعنی گرلز کالجز ہیں، گرلز سکولز ہیں، اس طرح گرلز یونیورسٹیز ہیں، ویمن یونیورسٹیز، وہاں جو عورتیں کام کر رہی ہیں، خواتین ہیں، خواتین کو پڑھا رہی ہیں، یہ خواتین پھر انہی خواتین سے پڑھ کے آگے جا رہی ہیں، تو یہ ایک قسم کا فرض کفایہ ہے، یعنی اپنی نوجوان نسل کو، اپنی جو خواتین کی نسل ہے اس کو تیار کرنے کے لیے بجائے مردوں کے خواتین پڑھائیں، یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی ہے اور ایک اچھا پیشہ بھی ہے۔ یعنی جو خواتین اپنی بچیوں کو، خواتین کو، صنف نازک کو تعلیم دے رہی ہیں، وہ دراصل یہ فرض کفایہ ادا کر رہی ہے۔ اس معاملے کو ہم اس ملازمت والے معاملے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ملازمت یا نوکری وہ خاتون کی مجبوری میں وہ الگ چیز ہے، مگر با کردار اور زیور تعلیم سے آراستہ کرنا اپنی نوجوان نسل کو، جو عورتیں اس مشن پر، اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں اور انہی شرائط کے ساتھ، یعنی اگر مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہے، پورے حجاب میں اور پورے اپنے باحیا بن کر اگر خواتین نوجوان نسل کو، خواتین کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں، تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ خواتین نوکری کر رہی ہیں، نہیں، یہ ایک فرض کفایہ تھا جو خواتین انجام دے رہی ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا جائے گا جی فلاں عورت تو کام کر رہی ہے، حالانکہ اس کا تو کمانے والا موجود ہے، اس عورت کی مجبوری نہیں ہے، نہیں، یہ ہمارے اسلامی ماحول کی مجبوری ہے کہ ہماری خواتین نے علم حاصل کرنا ہے تو کیسے کریں۔ اب ظاہر ہے خواتین تبھی علم حاصل کر سکیں گی اسلامی طریقے کے مطابق جب انہیں تعلیم دینے والی خواتین ہوں گی۔ اسی طرح میڈیکل کا شعبہ ہے، کتنے ہی معاملات اور مسائل ہیں، جب خواتین اپنے علاج کے لیے جاتی ہیں، مختلف قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں، خواتین کو اپنا چیک اپ کرانا پڑتا ہے، تو خواتین ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک حدیث بھی عام طور پر کوٹ کی جاتی ہے، انما العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک ادیان دینوں کا علم ہے اور دوسرا بدن کا علم ہے۔ یعنی جو خواتین ڈاکٹر بن گئی ہیں، وہ خواتین کا علاج کر رہی ہیں، تو یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر خواتین کی تعلیم پر ہی پابندی لگا دی جائے، کوئی خاتون ڈاکٹر نہ بن پائے، تو پھر ہماری خواتین کا علاج مرد کریں گے، اور ظاہر ہے یہ چیز بہرحال انسان کے لیے باعث شرم ہے۔ اگر مجبوری ہو کسی مرد ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا، علاج کرانا، وہ تو بامر مجبوری اور چیز ہے، ورنہ جہاں تک ہو سکے جن جن فیلڈز میں، جن جن امراض میں خواتین ڈاکٹرز اچھی مہارت رکھتی ہیں اور اچھے علاج کے انہیں قدرت اور طاقت موجود ہے، ان بیماریوں کا علاج خواتین ڈاکٹر سے ہی کرانا چاہیے۔ اور جو خواتین ڈاکٹرز ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ نوکری کر رہی ہیں، مجبوری ہے، ملازمت کر رہی ہیں، ان کی کوئی مجبوری نہیں تو انہیں گھر میں بٹھا دیا جائے، نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ جو خواتین تعلیم دے رہی ہیں، جو خواتین میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، یہ دراصل امت کا یہ جو فرض کفایہ کا معاملہ تھا کہ اپنی بچیوں کی، اپنی خواتین کی تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے علاج کا انتظام کرنا، یہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو بہرحال ان کے علاوہ اگر کوئی ایسے شعبے میں ہے جو اس سے مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے، تو بہرحال وہ ایک عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ اور اگر اپنی ذاتی مجبوری کے لیے عورت گھر سے باہر نکل کر کوئی محنت مزدوری، کوئی ملازمت، تجارت کرتی ہے، تو ان اصولوں کو، ان شرائط کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔